حیا قسط نمبر 5۔ علی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا یہ شادی کن حالات میں ہوئی۔ علی اور حمزہ کیڈٹ کالج کے زمانے سے دوست تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ بہت سے مشنز پر کام کیا تھا اور کامیاب رہے تھے۔ وہ زیادہ تر حمزہ کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ علی حمزہ کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ سے واقف تھا۔ حمزہ نے اسے دوست سے زیادہ بھائی سمجھا تھا اور ایسے ہی حمزہ علی کے لیے تھا۔ ریسیپشن کے تمام ارینجمنٹ علی کے ہی سپرد تھے۔ لان کو رنگ برنگی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف میز اور کرسیاں لگی تھیں اور اسٹیج کو گلابی اور کالے رنگ کے بڑے بڑے مصنوعی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ اسٹیج پر دلہا دلہن کے لیے قد آور کرسیاں لگاتے ہوئے شہری نے علی کو مخاطب کیا۔ تم کب سے پوچھ کر بات کرنے لگے؟ تمہیں تو عادت ہے کہیں بھی کچھ بھی بولنے کی۔ فوٹو بوتھ پر فریم سیٹ کرتے شیروان نے اس پر آواز کسی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی نوک جھونک معمول تھا اور سب کے انٹرٹینمنٹ کا سبب تھا۔ تم چپ رہو، شیری نے شیروان کو مصنوعی غصے سے ڈانٹا۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ سر کی یہ ارینج میرج ہے یا لو میرج؟ ہلکے کہکے ابھرے۔ علی نے شہری کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ علی نے ایک نظر آس پاس مختلف کام نپٹاتے لڑکوں کو دیکھا۔ ارینج۔ علی کو معلوم تھا سب یہ جاننا چاہتے ہیں، تبھی اس نے قدرے اونچے کہا، ویسے سر سوچیں اگر یہ لو میرج ہوتی تو حمزہ سر کو بھابھی نے کہاں دیکھا ہوتا؟ کسی فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے ہوئے، یا پھر کچرا کنڈی سے کچرا چنتے ہوئے، یا خسرو کے ساتھ ناچتے ہوئے؟ شیری نے معصومیت سے گیسٹ لسٹ چیک کرتے علی کو دیکھا۔ کہے بلند ہوئے، لیکن شہری ہمیشہ کی طرح معصوم شکل لیے کھڑا رہا۔ ہو گیا؟ علی نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے مصنوعی خفگی دکھائی۔ بات شہری کی 100% سچ ہی تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے اصل حلیے کے بجائے دوسروں کا روپ ہی دھارے ہوتے تھے۔ سر، جو بھی ہے ہم سب حمزہ سر کے لیے بہت خوش ہیں۔ تقریباً سب کام نبٹ چکا تھا۔ سارے لڑکے وہیں علی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہاں یار، بات تو خوشی کی ہی ہے۔ بس دعا کرنا اللہ اس فیصلے کو حمزہ کے حق میں بہتر کرے۔ آمین، سب نے یک کے بعد دیگرے کہا۔ علی کو حمزہ کا یہ فیصلہ بھایا نہیں تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ حمزہ پہلے ہی اس فیصلے کو لے کر کنفیوز تھا اور اب علی اسے اور اب سیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فادی، ہمایوں، سعد اور تراب نے علی سے اجازت چاہی۔ ان کو آج کچھ کام نپٹانے تھے۔ اندر چلتے ہیں، حمزہ اور حیا بھی آتے ہی ہوں گے۔ علی نے شیروان، زویان اور شہری کو آج کے لیے کام روک دینے کا عندیہ دیا۔ رات کے 7 بج رہے تھے جب حمزہ کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ جا دیکھ، نیولی ویڈ کپل آیا ہے باہر، شیری نے زویان کو اشارہ کیا۔ یار میرا پاؤں سویا ہوا ہے، تو کھولا پلیز۔ مجھے بھابھی سے شرم آتی ہے، شہری نے ناقابل یقین بہانہ پیش کیا۔ چلا جانا بھائی نہیں ہے؟ زویان نے منت کی۔ نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں۔ شہری دوبارہ اپنے سیل پر مصروف ہو گیا۔ دوبارہ ہارن بجا۔ بی اماں کچن سے نمودار ہوئی۔ وہ سب کے لیے ڈنر کا انتظام کر رہی تھی۔ رکے بی اماں، میں ہی دیکھتا ہوں، پورے گھر کی ذمہ داری شہری کے کندھے پر ہے یہاں۔ اپنے کندھے جھاڑتا، سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھوڑتا، شہری مین گیٹ کی طرف لپکا۔ جی آیا نو۔ حمزہ کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سب نے کھڑے ہو کر بھابھی کو خوش آمدید کہا۔ حمزہ اندر آیا، لیکن حیا ساتھ نہیں تھی۔ کیا بات ہے باس، بھابھی کو مارکیٹ ہی چھوڑ آئے ہیں کیا؟ شہری نے اپنی مخصوص سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کی۔ تھوڑی دیر تک آ رہی ہے، حمزہ نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ علی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے سرگوشی کی۔ جہاں اسے ہونا چاہیے۔ کہاں؟ اس کے گھر؟ علی نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اپنے سسرال۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور زویان کیسا چل رہا ہے سب؟ علی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حمزہ زویان سے مخاطب ہوا۔ الحمدللہ سر، آل ویل۔ بی اماں بھوک لگی ہے، کھانا لگا دیں پلیز، حمزہ نے لاؤنج سے ہی آواز لگائی۔ تینوں کی نظریں حمزہ پر تھیں۔ وہ کبھی یوں سب کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آج اس کا رویہ کچھ مختلف تھا۔ کھانا لگ گیا تو سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ علی مسلسل حمزہ کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ حمزہ کچھ زیادہ ہی فرینڈلی بیہیو کر رہا تھا۔ اس نے حمزہ کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ وہ اس سے حیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔
بی اماں کھانا بہت اچھا ہے۔ حمزہ نے پہلی بار کھانے کی تعریف کی۔ آواز کچن میں کھڑی بی اماں تک نہیں پہنچی تھی۔ اب آپ زیادہ ہی کہہ رہے ہیں حمزہ سر، یہ پھیکا کھانا آپ کو کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ شہری نے منہ بنایا، اور یہ سچ بھی تھا۔ بی اماں کا تعلق پشاور کے ایک قصبے سے تھا۔ وہ ہلکا مسالہ استعمال کرتی تھی، تبھی کھانا باہر سے ہی آتا تھا۔ حمزہ نے کندھے اچکائے اور دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے چبا کر کہا۔ بتایا تو، سسرال، حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ سسرال مطلب ہمارے والا سسرال تو نہیں سر؟ شہری کہاں چپ رہتا۔ سب ہنس دیے، لیکن حمزہ کے چہرہ بے تاثر تھا۔ ہاں، یو آر انٹیلیجنٹ شہری۔ حمزہ نے ہائی فائی کے لیے ہاتھ بلند کیا اور دوسرے ہی شہری نے ہاتھ مارا۔ ایک منٹ، میز پر سکتہ چھا گیا۔ وہ جیل میں ہے؟ علی کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ زویان اور شہری خاموش رہے۔ نہیں، بس پولیس اسٹیشن، وہی اطمینان تھا۔ حمزہ تیرا دماغ تو خراب نہیں؟ علی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ، علی نے کچھ کہنا چاہا، مگر جب وہ نہیں رکا تو علی خاموش ہو گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حمزہ جاگ رہا تھا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی حیا نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی۔ حمزہ علی سے فون پر مہمانوں کے نام فائنل کر رہا تھا جب اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ حمزہ کے خلاف شکایت تھی کہ اس نے حیا کو زبردستی حفظ بے جا میں رکھا ہوا ہے اور اس سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ حمزہ کو حیا سے یہی امید تھی، تبھی وہ خود اس کے ساتھ آیا تھا، اور جس شاپ میں وہ کھڑے تھے یہ زویان کے بہنوئی کی تھی۔ یہاں سب سیلس مین حمزہ کو نہ صرف پہچانتے تھے بلکہ اس کی شخصیت اور اچیومنٹ سے کافی متاثر بھی تھے۔ حیا نے جب سیلس مین کو بتایا کہ حمزہ نے اسے زبردستی اپنے گھر رکھا ہوا ہے تو وہ قدرے حیران ہوا، لیکن اس نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ حیا کے کہنے پر پولیس کو کال بھی کر دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس وہاں موجود تھی۔ حیا نے وہاں شور ڈال دیا۔ انسپکٹر شجاع نے جب حمزہ کو وہاں دیکھا تو فوراً ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلوٹ کیا اور حال احوال دریافت کرنے لگا۔ حیا کے لیے ناقابل یقین تھا۔ حیا نے پولیس کو سارا ماجرا سنایا تو حمزہ نے حیا کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ آپ اس کو تھانے لے کر جائیں اور پوچھیں کس کے کہنے پر اس نے یہ کہانی گڑھی ہے۔ حمزہ نے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ حیا نے آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، فیمیل کانسٹیبل نے حیا کا بازو پکڑا اور اسے لے گئی۔ سنو، حیا آ رہی ہے، ذرا خیال رکھنا، اس نے کسی کو کال ملا کر ہدایت دی۔ 7 بجے تک حمزہ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا ایک بار حیا کو اندازہ ہو کہ وہ اسے کس دلدل سے بچا کر لایا تھا۔ اسے اب گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ بالکنی میں جا کر کھڑا ہوا۔ حمزہ، وہ چونکا۔ یہ علی تھا۔ سویا نہیں تو ابھی تک؟ حمزہ نے باہر آسمان دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ، کیوں کر رہا ہے تو یوں؟ اگر پولیس اسٹیشن ہی اسے بھجوانا تھا تو اس دن بھجوا دیتا۔ یوں گھر پہ رکھنا، نکاح کرنا اور اب ریسیپشن پہ، یہ سب کیا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ حمزہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تجھے بھی لگتا ہے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ وہ اب تک جو لاپرواہ بنا ہوا تھا اب ہرٹ ہوا۔ یار دیکھ، میں پہلے ہی اس نکاح کے حق میں نہیں تھا۔ تو نے نکاح کرنے میں جلدی کی۔ تجھے اگر پہلے اس کی فیملی کا پتہ کرنا تھا تو یوں ہی رہنے دیتا اسے۔ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی کو ابھی بھی یہ نکاح کرنے والی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے بغیر اسے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا یار، سو بات نکلتی تو ہم اسے کسی شیلٹر ہوم بھیج دیتے۔ حمزہ خاموش رہا۔ یہ ممکن تھا اسے کسی شیلٹر ہوم بھیج دیا جاتا، لیکن وہ ڈرتا تھا کسی لڑکی کے پھر دھتکارے جانے سے۔ جب میں نے حیا کو وہاں چیختے چلاتے دیکھا، مجھے میری رانیہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ کیسے وہ اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی تھی۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی، سب نے ہی تو آنکھیں پھیر لی تھیں۔ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ حمزہ نے بالکنی میں کونیاں ٹکائی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں نے اسے مار دیا، میں نے اپنی رانیہ کو مار دیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس وقت وہ ہارا ہوا شخص تھا، ماضی سے ہارا ہوا، خود کے فیصلوں سے ہارا ہوا۔ نہ کر یار، بہت ٹائم لگا تجھے ان سب سے نکلنے میں، دوبارہ وہ سب کیوں یاد کر رہا ہے؟ علی نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ علی حمزہ کو اندر کمرے میں لے آیا۔ حیا کی فیملی کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ علی نے تکف سے کہا۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
حیا کی والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس کی فیملی میں اس کے والد اور 2 بھائی ہیں۔ بھائی دونوں باہر ہوتے ہیں۔ اور علی کی خاموشی پر حمزہ نے آخری لفظ دہرایا، اور یہ کہ حیا کی یوں اچانک غائب ہونے کا صدمہ اس کے والد برداشت نہیں کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے ان کا اگلے دن انتقال ہو گیا۔ آخری خبر واقعی تکلیف دہ تھی۔ حمزہ حیا کے لیے بہت برا محسوس کر رہا تھا۔ میں حیا کو لے کر آتا ہوں، تم خیال کرنا اس کے والد کے انتقال کا اسے ابھی پتہ نہ چلے۔ اس نے علی کو ہدایت کی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔ تو دوستوں، کیسے لگا آج کا ایپیسوڈ؟ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کا انتظار رہے گا۔ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کون سا ناول ہمارے چینل پر سننا پسند کریں گے۔ تھینکس، وی آر ویٹنگ فار یور کمنٹ۔